سیٹ صاحب امید تو نہیں تھی لیکن حوصلہ افزا خبر آئی استنبول سے. ہم بات کر رہے تھے کہ سیز فائر ختم ہو جائے گا اور طالبان کا جو اصل مسئلہ ہے اس کا حل نہیں نکل پائے گا, لیکن بریک ڈاؤن کے بعد اچانک پیچ اپ کی طرف گئے معاملات اور پھر ٹیبل پر سب بیٹھے اور سیز فائر کا اعلان ہو گیا. یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے کم از کم ہمیں یہ تو یہی بتا رہی ہے کہ ترکی اور قطر کے تعاون سے یہ معاہدہ سیز فائر کی ایکسٹینشن کا طے پا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کی فردر موڈیلٹیز ہیں وہ 6 نومبر کو ڈسکس ہوں گی, وہ بھی استنبول میں ہی. مانیٹرنگ اور ویریفیکیشن میکنزم کے اوپر فریقین ہو گئے ہیں متفق, وچ از سگنیفیکنٹ, 4تھ پوائنٹ ہے اس کا. اور اس کے بعد ترکی اور قطر نے شکریہ ادا کیا بوتھ پارٹیز کا. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترکی اور قطر کی ثالثی نے کام دکھایا ہے یا حقانیز جو ہیں ان کا کارڈ کام آیا؟ کوئی کارڈ نہیں کام آیا. کیا مطلب؟ یہ سب غلط ہے, کچھ نہیں ہوا, کوئی معاہدہ نہیں ہوا, کوئی کچھ نہیں ہوا. یہ صرف جسے کہتے ہیں نا شکل کو بچایا فیس سیونگ. فیس سیونگ کس کی؟ ٹرکی کی اور قطر کی. اوہ اچھا. کوئی معاہدہ نہیں ہے. یہ کوئی معاہدہ ہے کہ جی سیز فائر جو ہے یہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. تو سیز فائر تو بٹوین طالبان اینڈ پاکستان کی گورنمنٹ کا ہے نا. تو ٹی ٹی پی کا تو اس اصلی ایشو تو ٹی ٹی پی ہے. جی ٹی ٹی اے تو ایشو نہیں ہے نا. وہ تو ٹی ٹی اے کو کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو روکو جو ٹیررسٹ اٹیکس کر رہا ہے. رائٹ. اس لیے تو مذاکرات ہو رہے ہیں کہ آپ ان کو روکیں. یہ جو ٹی ٹی اے اور پاکستان کے درمیان جو جھگڑا چل رہا ہے یہ ایشو نہیں ہے. تو یہ اس کے اوپر سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگی تو کون سی وہ کیا ہو رہا تھا پہلے, وہ بارڈر کے اوپر تھوڑی بہت فائرنگ شائرنگ ہوئی ہے نا, تو پھر یہ سیز فائر ہوگی. دس از ناٹ دی ایشو. تو اس کا مطلب ہے 6 نومبر کو بھی کچھ نہیں ہونے جا رہا؟ جی نہیں, کچھ نہیں ہونے جا رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. یہ ہوا ایسے کہ پاکستان کافی پریشان تھا اور ناراض تھا کہ طالبان کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ کسی طریقے کے ساتھ ٹی ٹی اے کو اور بی ایل اے کو روکا جائے. پاکستان کا یہی ڈیمانڈ ہے نا کہ ٹی ٹی اے کو روکیں اور بی ایل اے کو روکیں. انہیں یہ کہے کہ بند کریں یہ, اور اگر وہ بند نہیں کرتے تو ایکشن لے ان کے خلاف. یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے افغانستان کی حکومت. اچھا. کبھی وہ ادھر جاتی ہے, کبھی وہ ادھر جاتی ہے, کبھی انڈیا کا سہارا لیتی ہے, کبھی یہ کرتی ہے, کبھی وہ کرتی ہے, اور ہم فرسٹریٹ ہوتے جا رہے تھے. اچھا. جس کی وجہ سے پھر ہم نے بھی بمباری شروع کر دی آن ٹی ٹی پی کیمپس. ایسے ہی ہے نا. ایسا ہی ہے. تو ہم نے ٹی ٹی اے کے اوپر تو بمباری کی نہیں ہے, وی اٹیک ٹی ٹی پی. اچھا, اس کے اوپر تکلیف ہوئی ہے ٹی ٹی اے کو, انہوں نے ہمارے اوپر بارڈر کے اوپر کچھ اٹیکس کرنے شروع, جس کو ہم نے ڈیفینڈ کیا. اس کے بعد جی رک گیا, آپس میں لڑائی جھگڑے رک گئے, ٹاک شروع ہو گئی. اب پاکستان نے بہت کوشش کی ہے ان کو سمجھانے کی کہ دیکھیے یہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, نہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے, یہ ساری ریجن کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو آپ چھوڑ دیں اس بات کو اور آپ مہربانی کر کے روکیں ان کو, نہیں تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم, بیکاز وی کانٹ الاؤ دس کہ یہ ہمارے ملک کے اوپر آپ اٹیک آ رہی ہے آپ کے ملک سے. تو جب یہ بریک ڈاؤن ہو گیا سارا کچھ, اچھا, تو پھر پاکستان چھوڑ گیا ٹاکس کو. اندر کی خبر یہ ہے کہ ہم اٹھ کے آ گئے, ہم نے کہا جاؤ پھر ہم جا رہے ہیں گھر. اس وقت قطر نے بھاگ دوڑ کی, اچھا, اور بھاگ دوڑ کر کے اور انہوں نے یہ سارا شفٹ کروایا ٹو ٹرکی. تو ایک موقع اور دے دیا. لو جی, پھر ٹرکی میں بھی بالکل وہی ہوا کہ یہ بات نہیں سنتے کسی کی. اور ہر دوسری تھوڑی دیر کے بعد جاتے ہیں, بھاگتے ہیں کہ جی جا کے افغانستان میں پتہ کریں ہیڈ کوارٹرز کیا کہہ رہا ہے, انڈیا کیا کہہ رہا ہے. ہر چیز کے اوپر انسٹرکشنز لیتے ہیں, اور انسٹرکشنز لے کے آ کے اس کے بعد ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے. تو وی آر کوائٹ اینگری اینڈ فرسٹریٹڈ. اسی لیے خواجہ آصف نے اتنی سخت زبان استعمال کی, اور اب ہمارے آرمی چیف بھی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں کہ بہت ہو گیا مذاق. ٹھیک. تو اب یہ ہوا ہے کہ قطر نے اور ٹرکی نے پھر ایک دفعہ سمجھانے کی کوشش کی ہے, اچھا, کہ یار اگر یہ بریک ڈاؤن ہو گیا تو پھر وی آر ناٹ ریسپانسبل. تو اس لیے اب آخری سٹیج پہ طالبان سے یہ کنسیشن لی ہے کہ ایک راؤنڈ اور ہوگا. تو یار کچھ تو کریں نا, ہم کہہ سکیں کہ یہ کہیں بات چیت کہیں تو جا رہی ہے نا, یہ تو نہیں کہ بالکل ختم ہو گئی ہے. تو سوچا کیا کہ پھر کیا کریں, عائشہ کو سمجھانے کے لیے کیا کریں, ہم سٹی کو سمجھانے کے لیے کیا کریں کہ بھئی ہم تو کام کر رہے ہیں, بات آگے بڑھ رہی ہے. تو کہہ دیا جی کہ سیز فائر ہو گئے. وہ سیز فائر تو پہلے سی, تو واٹس دا بگ ڈیل کہ اس کو آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا. اینڈ ایز آئی سیڈ, ہماری جنگ طالبان کے ساتھ نہیں, ہماری جنگ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے اور بی ایل اے کے ساتھ ہے. ٹھیک, مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. مسئلہ وہیں کا وہیں ہے, صرف جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک موقع اور دیا جائے. اور یہ قطر کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے, بیکاز قطر نہیں چاہتا کہ پھر ایک
ان کے ہاں جب وہ میڈیشن کرتے ہیں تو وہ کامیاب نہ ہو. وہ اپنے آپ کو بڑا بنا رہے ہیں نا کہ ہمارے ہاں ساری میڈیشنز ہمارے پلیٹ فارم پہ ہوتی ہیں, ہم بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے تو پھر ہم نے کہا چلو ایک دفعہ پھر پوچھ لیتے ہیں. تو یہ کچھ نہیں ہونا, کیونکہ اب اگلے راؤنڈ کے اندر جو کور ایشو ہے اس کے اوپر اب بات ہونی ہے. کور ایشو کیا ہے؟ یہ نہیں ہے جی اچھا جی ہم کوشش کریں گے, یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کریں گے کیا. اب یہ ہے کہ اب پاکستان انسسٹ کر رہا ہے کہ اچھا یہ باتیں چھوڑیں, آپ ہمیں بتائیں 3 ایریاز ہیں, آپ ان 3 ایریا میں ہمیں بتائیں کریں گے کیا. پہلی بات یہ کہ کیا مانیٹرنگ کریں گے آپ کہ ہمارے اوپر اٹیکس آ رہی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں, کیا وہ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ, اور اس کے بعد کیا ہمارے ساتھ مل کے کیسے روکیں گے ان کو. اچھا ہمیں بتائیں نا کیسے کریں گے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہاں ہم دیکھیں گے, کل کو ہمارے اوپر ایک اٹیک ہوتی ہے, ٹھیک, تو ہم کہتے ہیں ان کو کہ جی اٹیک ہوئی ہے ہمارے اوپر, یہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, ہمارے پاس تو انٹیلیجنس ہی نہیں تھی, ہمیں پتہ چلتا تو آپ کو بتاتے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. اچھا اب ہم کیا کریں گے, ہمیں پروف دیں. تو یہ مطلب گیم کو چلائیں گے ٹی ٹی اے والے. تو ہم کہتے ہیں کہ پکی بات کرو, مانیٹرنگ بتاؤ کیسے ہوگی, اس کو ختم کیسے کرو گے, یہ سارے لکھو, لکھ کے دو, بلیک اینڈ وائٹ میں دو, ہم بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے دو تاکہ ہم فالو اپ کر سکیں. تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ادھر کبھی ادھر گھومتے ہیں, کبھی ادھر چلتے ہیں, کبھی ادھر چلتے ہیں. تو آئی تھنک یہ اگلے راؤنڈ کے اندر یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ وہ آپ کو میرا خیال ہے اتنی گنجائش دیں گے عائشہ جتنی کہ وہ کہہ سکیں کہ یہ فیل نہیں ہوگی ٹاکس. مگر پھر کیا ہوگا, چلو جی ہم اناؤنس کر گئے کہ چلو جی یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, ٹھیک. اس کے بعد کیا ہوگا, ہمارے اوپر اٹیک آئے گی ٹی ٹی پی سے, ہم لڑیں گے, ہم ان کو کہیں گے جی یہ ٹی ٹی پی نے ہمارے اوپر اٹیک کیا, آپ نے کیا کیا, آپ نے روکنے کی کوشش کی, جب سے ہم سے بات کی آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں. اچھا وہ کچھ بھی نہیں آپ کو بتا سکے, وہ کہیں گے ہم نے ان کو پیغام بھیجا ہے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, نائدر ہیئر نور دیر. تو یہ ودن 15 days یہ پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اور یہ ٹاکس دیکھیے جیسے ٹی ٹی پی کے ساتھ 2014 کے بعد ٹاکس پیسے دینا کچھ نہیں ہوا, تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی چلے گا, ٹاکس جب تک اور انٹرنل سچویشن جو ہے وہ ان کے اوپر پریشر نہیں آئے گا ٹی ٹی اے کے اوپر, اس وقت تک یہ ان کو نہیں چھیڑیں گے ٹی ٹی پی کو بھی لے. اچھا بیفور گوئنگ ٹو نیکسٹ فیز کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کون کا, اس میں لکھا ہے کہ امپوزنگ پینلٹی آن دا وائلیٹنگ پارٹی, اس سے کیا مراد ہے؟ اب پینلٹی کس کے, ٹی ٹی اے کے اوپر کیا وائلیشن ہوگی, اسی کے اوپر تو جھگڑا پڑ جائے گا کہ آپ نے, ہم کہیں گے جی آپ نے ہمیں بتایا نہیں, آپ کو پتا تھا کہ یہ آ رہے ہیں, یا آپ کی انٹیلیجنس نے آپ کو بتایا ہوگا, یا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ان کی ایک جٹھا ہے وہ فلانی جگہ پہ ہے, وہ ہمارے پہ اٹیک کر رہا ہے, ادھر سے آیا ہے, اس جگہ سے آیا ہے, آپ نے کیا کیا اس کے بارے میں, آپ نے روکا ان کو, آپ یو آر ان وائلیشن آف آر اگریمنٹ. وہ کہیں گے جی کون سی, وی آر ناٹ ان وائلیشن, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, ہماری انٹیلیجنس نے نہیں بتایا, آپ نے بتایا تھا, ہم نے چیک کیا, ایسی تو بات ہی نہیں ہے. تو یہ جھگڑے چلیں گے. تو اس لیے یہ ساری بات ہے نا کہ ان وائلیشن پروو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے آئی تھنک یہ ساری باتیں ہیں فیس سیونگ کے لیے. آئی ڈونٹ تھنک یہ اگریمنٹس کہیں جائیں گے. تو یہ اس لینگویج کو اپروو تو دونوں پارٹیز نے کیا ہوگا نا؟ اپروو اسی لیے کیا نا کہ دونوں نہیں شو کرنا چاہتے کہ ہماری طرف سے فیلئر. ہم نہیں کہتے کہ ہم کوئی ہماری طرف سے فیلئر ہے, وہ نہیں کہیں گے ہماری طرف سے فیلئر ہے. اور قطر اور ٹرکی لگے ہوئے کہ نہیں جی نہیں فیلئر نہیں ہے, نہیں جی کچھ تو ہم نے کر کے دکھایا. تو یہ چل رہا ہے, مگر یہ اگلے راؤنڈ کے بعد یہ فارغ ہو جائے گا. اچھا, اور یہ ایسے میں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اسپیکولیٹ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑے ٹی ٹی پی کمانڈر مارے گئے ہیں, کمانڈر امجد جن کا نام بتایا جا رہا ہے, نور ولی محسود کے نائب تھے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ٹپ آف بھی طالبان نے دی, اور تاکہ وہ اپنی سنسیریٹی اسٹیبلش کر سکیں. اگر ایسی چیزیں وہ کریں گے تو پھر ٹھیک ہوگا کام. اگر ٹی ٹی اے پوری انفارمیشن دے گی پاکستان کی حکومت کو تاکہ وہ ٹیک آؤٹ کر سکے, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں معاملہ طے ہو جائے گا. اگر یہ نہیں دیں گے اور یہ خود ہی ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیے نا, جب ہم جا کے اٹیک کرتے ہیں ان کے کسی بیس کے اوپر, تو ٹی ٹی پی والے تو شور نہیں ڈالتے, تو ٹی ٹی اے والے کہتے ہیں نا آپ نے آ کے یہاں بمباری در اندازی کیا آپ نے, آپ ہماری حدود میں آئے ہیں, اور اس لیے پھر وہ ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں ٹی ٹی اے والے. تو اگر ہمیں اجازت دے دیں, سیدھی سی بات ہے کہ جی کریں آپ اپنے آپریشنز, ہم کچھ نہیں کہیں گے, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن پھر انہیں اپنے مسئلے پڑ جائیں گے. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ will they do that or not. اچھا, سو اب جو اگلا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے 6 نومبر کو, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ٹیم چینج ہوئی تھی, پہلے فیز میں بھی, پھر دوسرے فیز میں مختلف
شخصیات تھیں. تیسرے فیز میں آپ کو کس کس کا انکلوژن پاسبل دکھائی دے رہا ہے اگر نتیجہ خیز بنانا ہے؟ نہیں، میرے خیال ہے یہی لوگ رہیں گے. ان کی طرف سے شاید ایک آدھ بندہ اور آ جائے, ہماری طرف سے شاید ایک آدھ بندہ اور چلا جائے, بٹ ان پرنسپل ایشوز لیڈ آؤٹ ہیں. ایشوز آر ناٹ کنفیوزنگ, دے آر ویری کلیئر. اور اس میں تو اب کلیئر ہو گیا نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں ہمیں چاہیے, اس کے اوپر لکھ کے دیں, آپ یہ کریں. وہ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کچھ بھی. اچھا, کوئی اور دوست ملک بھی آ سکتا ہے ٹیبل پر؟ ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ دونوں کافی ہیں. ٹھیک ہے. مین وائل طالبان اپنا ٹائم بائے کر چکے ہیں, وہ جائیں گے, مشاورت مزید کریں گے, پھر انڈیا فیکٹر بھی آئے گا. سو لیٹس سی آن 6 نومبر کیا ہوتا ہے. پاسبلٹیز, ممکنات آپ نے بتا دیا.